الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ سورہ محمد کل مکمل ہوئی الحمدللہ، اور اب یہ سورہ فتح شروع ہو رہی ہے۔ فتح کے معنی کامیابی، کامرانی کے آتے ہیں۔ یہ سورت کب نازل ہوئی، اس میں کتنی آیتیں ہیں، اس کو سورہ فتح کیوں کہا جاتا ہے؟ سورت کے شروع کرنے سے پہلے یہ معمول ہے کہ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس سورت کی شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامیابی کی بشارت دی گئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الفتح مقرر ہوا۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور سن 6 ہجری میں آپ صلح حدیبیہ سے واپس مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے، تو یہ راستے میں نازل ہوئی۔ یہ سورت موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی 48ویں نمبر کی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر 21 آیتیں ہیں، 4 رکوعات ہیں، 568 کلمات اور 2555 حروف اللہ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے اس کا پس منظر کیا ہوا، وہ اگر سمجھ لیں تو سورت کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے زمانے میں ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں آپ نے حلق کروایا، یعنی بالوں کو منڈوایا، اور عمرہ کیا۔ عمرہ کر کے آپ نے اور آپ کے صحابہ نے بال کٹوائے، حلق کروایا اور کتروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ سے بیان کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بیان کیا کہ یہ خواب میں مجھے جو عمرہ کر کے حلق کروانے کی بات نظر آ رہی ہے یہ کب ہوگی۔ اکثر صحابہ کا خیال یہ تھا، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ کو مکہ سے آئے ہوئے 6 سال گزر گئے تھے، صحابہ کا وطن تھا مکہ، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے وطن جائے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کی بھی خواہش تھی کہ مکہ مکرمہ کم سے کم زیارت کے لیے اور وہاں طواف اور عمرہ کے لیے جایا جائے، اور اسی سال جایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے ارادے سے حضرات صحابہ سے اعلان فرما دیا کہ اس سال عمرہ ہوگا۔ چنانچہ آپ نے سن 6 ہجری میں عمرے کا ارادہ کر کے آپ 1500 صحابہ کے ساتھ 1500 صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ روانہ ہوئے،
اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے تو ساتھ میں ہتھیار لے کر نہیں جاتا۔ آپ نے مکہ جانے سے پہلے مدینہ کے اطراف میں بھی یہ خبر پہنچا دی کہ اگر کوئی عمرہ کرنے جانا چاہے تو چلے۔ چنانچہ 1500 صحابہ کا ایک مجمع لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے اور حدیبیہ کا مقام آیا، جس کو موجودہ زمانے میں شمیسیہ کہا جاتا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد کفار مکہ کو یہ کسی نے خبر پہنچا دی کہ اللہ کے نبی جنگ کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ حالانکہ ایسا نہیں تھا، آپ عمرے کے ارادے سے احرام باندھ کر جا رہے تھے، مکہ والوں کو احترام کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لڑائی کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا، اور بھیجا مقصد یہ تھا بھیجنے کا کہ حضرت عثمان بڑے تاجر تھے، ان کے رشتہ دار اعزاء اقربا وہاں موجود تھے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کو اپنا قاصد کسی سے بات کرنے کے لیے بھیجنا ہے، اپنی بات پہنچانی ہے، تو ایسے آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے جو آدمی اپنے ہاں بھی معزز ہو، محترم ہو، اور سامنے والے بھی اس کو عزت دیں۔ حضرت عثمان کو وہ لوگ عزت اس وجہ سے دیا کرتے تھے کہ یہ بڑے تاجر تھے مکہ والے۔ حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ جاؤ، جا کر بات کرو کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف عمرہ کرنا ہے، اور ہم واپس ہو جائیں گے، اور ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ حضرت عثمان آپ کا یہ پیغام لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ آپ کو لوٹنے میں، حضرت عثمان کو لوٹنے میں وہاں سے دیر لگ گئی۔ یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ مجھ سے کون بیعت کرے گا جہاد پر کہ اب عثمان کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ اب ہم بدلہ لیں گے کہ حضرت عثمان کو کیوں قتل کیا۔ وہ تو حالانکہ بات ایسی نہیں تھی، یہ خبر غلط مشہور ہو گئی تھی۔ صحابہ اکرام کو جب اس غلط خبر کا بھی اطلاع ہوئی تو جوش اور غصے میں یہ کہا کہ اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے بیعت فرمائی، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں، حیات ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ والوں کے پاس یہ پیغام پہنچایا کہ دیکھو ہمیں عمرہ کرنے دو اور معاہدہ کر لو۔ معاہدہ کیا؟ کہ ہم اور تم تقریباً 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے، آپس میں میل جول کے ساتھ رہیں گے۔ چنانچہ وہاں سے بھی صلح کی جب بات آئی تو صلح کیا تھی؟ سارے فیصلے ان کی طرف کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار۔ سب سے پہلے تو بات اسی پہ خراب ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ چلو صلح لکھو۔ صلح کے الفاظ اس میں سب سے پہلے یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار نے کہا کہ ہم بسم اللہ ہی نہیں لکھنے دیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس کو بھی منظور فرمایا، اور پھر اس کے بعد صلح کی جو لائنیں تھیں وہ کچھ اس طرح سے تھیں کہ ہم آپس میں 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے، جنگ بند 10 سال کے لیے۔ دوسرا معاہدہ یہ کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ کو آئندہ سال آنا پڑے گا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا منظور۔ تیسرا معاہدہ یہ کیا کہ اگر ہمارا آدمی آپ کے پاس جائے گا، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو واپس کریں گے۔ یعنی مسلمان ہو کر کفار ظلم کرتے تھے مسلمانوں کے اوپر مکہ میں، اس کنڈیشن میں اگر کوئی آپ کے پاس آدمی آ جائے تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کا مدینے سے کوئی آدمی مکے آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منظور۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دب کر صلح نہ کریں، کھل کر صلح کریں، ہم تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر ہی چکے ہیں اپنی جان کی، اپنی مال کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، صلح ہو رہی ہے، میں تیار ہوں۔ پھر آخر میں یہ تمام باتیں جب طے ہو گئیں تو اس پر دستخط کا نمبر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تھی جس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے یہی لکھ دیا، دستخط کر دی، آپ کی انگوٹھی میں جو مہر نبوت تھی۔ کفار نے کہا کہ ہمیں تو اعتراض اسی بات پر ہے، اپنے ہاتھ سے مٹائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی، میں یہ جملہ اپنے ہاتھ سے تو نہیں مٹا سکتا کہ آپ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے بتاؤ، میں خود اس جگہ کو مٹا دیتا ہوں، اور لکھا کہ یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ صلح ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ طے ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا۔ اب آپ دیکھیں، آپ میں سے کوئی ارادہ کرے عمرے کا اور آپ کو جا کر ایئرپورٹ پہ روک دیا جائے اور کہا جائے کہ اپنا احرام کھول دو، اور یہاں نہیں مکے کے پاس جا کر کہا جائے کہ احرام کھول دو، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا بار پڑتا ہے، جبکہ وہ ہمارا وطن بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گھر تھا، آپ کے آباء و اجداد کا وطن تھا۔ تو اس وقت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بڑی تکلیف ہوئی، اور کیوں نہ ہوتی، ان کو ان کے وطن سے روکا جا رہا تھا، اور ان کے وطن سے بڑھ کر اللہ کے گھر سے روکا جا رہا تھا۔ چنانچہ ان حضرات نے اللہ کا اور اللہ کے نبی کی بات مانی۔ آسان نہیں ہوتا اپنے جذبات کی قربانی دینا، آسان نہیں ہوتا اپنے وطن سے روکنا، لیکن اللہ کے نبی کا فیصلہ تھا، منظور، بصر و چشم قبول کیا۔ اور حضرات صحابہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دب کر صلح ہو رہی ہے، دبا جا رہا ہے۔ اللہ نے آیت اتار دی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ یہ ہار نہیں ہے، یہ جیت ہے، یہ ناکامی نہیں ہے، یہ صلح کامیابی ہے۔ کامیابی کس طرح سے ملی کہ 2 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ نے مکہ کو فتح کروا دیا۔ فتح کیسے ہوئی، مکہ کیسے جیتا گیا؟ حالانکہ 10 سال تک صلح ہو گئی تھی کہ جنگ نہیں ہوگی۔ ہوا یہ کہ مکہ مکرمہ سے ایک صاحب تھے جن کا نام روایت میں ابو بصیر آتا ہے، یہ مکہ سے مدینہ منورہ آ گئے، مسلمان ہو کر آ گئے، صحابی بن کر آ گئے۔ کفار نے کہلا بھیجا کہ آپ اپنی شرط کے مطابق ان کو واپس کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بصیر آپ جائیں، ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، ہم معاہدے کے خلاف نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ منورہ سے نکلے، اور نکلنے کے بعد وہ مکہ نہیں گئے، راستے میں رک گئے۔ اب ہوا یہ کہ وہ ایسے مقام پر رک گئے جہاں سے مکے والوں کے قافلے آیا کرتے تھے، اور
تجارتی قافلوں کے اوپر وہ حملہ کرنے لگے اور ان کے سامانوں کو لوٹنے لگے۔ مکہ والوں نے کہا یہ نئی مصیبت آ گئی ہے، پہلے مدینہ والے تھے، راستے میں امان تھا، لیکن اب یہ کیا ہوا کہ جو مسلمان ہو رہا ہے وہ مدینہ نہیں جا رہا، راستے میں رک جاتا ہے اور وہاں لوٹ پاٹ ہونے لگتی ہے۔ اور یہ تو پہلے ہی اچھا تھا کہ کم سے کم مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو تھے، چونکہ جو لوگ بعد میں صلح حدیبیہ کے بعد مکہ میں مسلمان ہو رہے تھے ان کے اوپر صلح کا کوئی رول جاری نہیں ہوتا تھا، لہذا مکہ والوں نے اللہ کے نبی کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ اپنے لوگوں کو مدینہ میں رکھیں اور جو یہاں سے جاتا بھی ہے آپ اس کو روک لیں، کیونکہ آپ نہیں روکتے تو یہ لوگ راستے میں رک جاتے ہیں اور پھر وہاں لوٹ پاٹ ہونے لگتی ہے اور ہماری تجارت ٹھپ ہو رہی ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی نے مکہ سے جانے والے صحابہ جو مدینہ جا رہے تھے ان کا یہ ٹھکانہ مدینہ منورہ کو بنوایا، اور پھر خود کفار نے 2 سال کے اندر اس معاہدے کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلے اور بہت کم جانی مالی نقصان کے بغیر اللہ نے مکہ کو فتح کروایا۔ اسی کو اللہ نے اس سورہ فتح کے اندر اس مضمون کو بیان فرمایا، اور پہلی آیت جو آج تلاوت کی جا رہی ہے یہ اسی فتح مکہ کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور ذہن میں رکھیں کہ یہ سورت اس وقت نازل ہو رہی ہے جب دب کر، ایک اعتبار سے بظاہر دب کر صلح حضرات صحابہ کو لگ رہی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ صلح نہیں ہے بلکہ ایک بڑی کامیابی کی طرف اللہ مسلمانوں کو لے جا رہے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ نے اس سورہ فتح کے اندر بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یاد رکھیں یہ صورت اس وقت نازل ہو رہی ہے جب صحابہ کے دل احرام کھولنے کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی، یعنی کامیابی دی، اور اس کے ثمرات صلح حدیبیہ سے شروع ہو کر فتح مکہ تک ظاہر ہوئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان